بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بڑا خوبصورت سلسلہ اپنے سامعین اور ناظرین کے لیے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور اس مقدس اور بابرکت مہینے میں اہل ایمان اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں زکوٰۃ کے فضائل اور زکوٰۃ کے مسائل بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو اہل ایمان اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کریم ان کو کتنا نوازتا ہے، اور جو اہل ایمان مالدار ہونے کے باوجود اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہ اللہ کریم کی ناراضگی کا کس طرح مستحق بنتے ہیں اور کتنا اللہ کریم ان سے ناراض ہوتا ہے۔ اور پھر ہمیں اس نشست میں خصوصیت کے ساتھ جو زکوٰۃ کے مسائل ہیں وہ بیان کریں گے تاکہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں آسانی ہو۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر زکوٰۃ کے فریضے کو بیان فرمایا ہے، اور زکوٰۃ کی اہمیت پر اللہ کریم نے بہت زور اور بہت اللہ کریم نے تاکید فرمائی ہے، اور اہل ایمان کو خوب رغبت دلائی ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ میں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اللہ کریم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ ان اہل ایمان کے اموال سے صدقہ لیجئے، زکوٰۃ لیجئے، تاکہ تطہرہم وتزکیہم بہا، اس صدقہ کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے ان کے اموال پاک ہوں، ستھرے ہوں۔ اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں زکوٰۃ کی ایک بڑی خوبصورت وجہ بھی بیان فرما دی کہ جب بندہ مومن اپنے اموال سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اپنے اموال سے صدقہ کرتا ہے، تو وہ صدقہ، وہ زکوٰۃ اس بندہ مومن کے اموال کی پاکیزگی کا سبب بنتا ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ کریم اس کے اموال کو خوب ستھرا کر دیتا ہے، پاکیزہ فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کریم نے سورہ مؤمنون میں اہل ایمان کی جو صفات بیان فرمائی ہیں، اور کامیاب لوگوں کی اللہ کریم نے جو صفات عظیمہ بیان فرمائی ہیں، ان میں ایک کامیاب لوگوں کی صفت اللہ کریم نے یہ بیان فرمائی، والذین هم للزکاة فاعلون۔ دنیا اور آخرت میں کامیاب لوگ وہ ہیں، دنیا اور آخرت میں سرخرو لوگ وہ ہیں جو لوگ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، کہ تم جو چیز اللہ کی راہ میں دیتے ہو، جو اموال تم راہ خدا میں خرچ کرتے ہو، فَهُوَ يُخْلِفُ، تمہارے وہ اموال ضائع نہیں ہوتے۔ اس صدقہ اور زکوٰۃ کی وجہ سے تمہارے اموال میں کمی نہیں آتی، بلکہ فَهُوَ يُخْلِفُ، وہ اللہ تمہیں اور اس کا بدل عطا فرماتا ہے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ رب بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ کریم نے ان لوگوں کی مذمت بھی قرآن میں بیان فرمائی جو لوگ زکوٰۃ جیسے اہم فریضے کی ادائیگی میں غفلت کا شکار ہیں، سستی کا شکار ہیں، اور وہ زکوٰۃ کو، صدقات کو ٹیکس سمجھتے ہیں اور اس کو اپنے لیے وبال جان سمجھتے ہیں، یا شاید ان کے وہم و گمان میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم زکوٰۃ دیں گے، راہ خدا میں مال خرچ کریں گے تو یہ مال ہمارے کم ہو جائیں گے، ہمارا مال بڑھے گا نہیں۔ اللہ کریم ایسے لوگوں کی مذمت بیان فرماتا ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، والذین یکنزون الذھب والفضہ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ سونا اور چاندی راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ جس دن نار دوزخ میں ان کے اموال کو تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، سونے اور چاندی کو گرم کیا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ فتکوی بہا جباہہم
वजुनूबुहुम वज़ुहूरुहुम, फिर उस सोने और चांदी से वो अमवाल जिनकी ज़कात अदा न की होगी उसके साथ उनकी पेशानियों को दागा जाएगा, उनकी करवटों को दागा जाएगा और उनकी पीठों को दागा जाएगा। और अल्लाह करीम फिर फरमाएगा, हाज़ा मा कनज़्तुम ली अनफुसिकुम, ये है वो अमवाल जो तुम अपने लिए जमा करते थे, फज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून, अब चखो उस अजाब का मजा, उन अमवाल का मजा जो तुमने जमा किए थे और जिनकी तुमने ज़कात अदा न की थी। यानी क़यामत वाले दिन वो मालदार जिन्हों को अल्लाह करीम ने दुनिया में साहिब निसाब बनाया था, जिनको अल्लाह करीम ने मालो दौलत की फरावानी अता फरमाई थी, लेकिन उन्होंने इस मालो दौलत की फरावानी से फायदा ना उठाया, अपनी आखिरत को ना संवार सके, तो क़यामत वाले दिन वही अमवाल उनके लिए वबाल जान बन जाएंगे और उन्हीं अमवाल के जरिए अल्लाह करीम उन लोगों को अजाब में मुब्तला करेगा जिन्होंने अपने अमवाल की ज़कात अदा न की होगी। अल्लाह के प्यारे हबीब मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अपने बहुत से फरामीन में ज़कात की अहमियत को बयान फरमाया और ज़कात की अदायगी पर आपने जोर दिया और उम्मत को तरगीब दिलाई कि वो ज़कात की अदायगी में किसी तरह की गफलत का शिकार ना हो। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के चंद फरामीन समात फरमाए। हजरत अमीरुल मुमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, खुश्की और तर्री में कोई माल जाया नहीं होता, माल फकत तब जाया होता है जब उस माल की ज़कात अदा नहीं की जाती। आज हर शख्स परेशान है, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, लोगों के माल जाया हो रहे हैं, कोई टैक्स की मद में उनसे छीने जा रहे हैं, कोई किस मद में उनसे छीने जा रहे हैं, कभी कोई किस तंगी और तकलीफ का सामना कर रहा है, माल जाया हो रहे हैं, लेकिन अहले ईमान इस बात पर गौर नहीं कर रहे, तवज्जो नहीं कर रहे कि अमवाल जाया क्यों हो रहे हैं, अमवाल रोज बरोज घट क्यों रहे हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजह बयान फरमाई कि माल जाया तब होता है, चोरी तब होती है, डकैती तब होती है, नाजायज टैक्स तुम पर तब लगते हैं जब तुम राह खुदा में अपने अमवाल खर्च नहीं करते, जब तुम अपने अमवाल की ज़कात अदा नहीं करते। जो लोग अपने अमवाल की ज़कात देते हैं वो अपने अमवाल के इर्द गिर्द एक मजबूत हिसार कायम कर लेते हैं, उस हिसार की वजह से अल्लाह करीम उनके अमवाल को नाहक ज़ाया होने से महफूज फरमा देता है। और दूसरी हदीस पाक में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मौला मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फकीर हरगिज नंगे भूखे होने की तकलीफ ना उठाएंगे, कि फकीरों को, गरीबों को कभी किसी तंगदस्ती का सामना नहीं होगा, कभी भूख प्यास का सामना नहीं होगा, कभी लिबास की तंगी का सामना नहीं होगा, लेकिन उनको सामना तब होगा जब मालदार लोग अपने अमवाल की ज़कात अदा न करेंगे। यानी मालदारों की वजह से गरीबों को गुर्बत की तंगी का सामना करना पड़ेगा, फाका कशी का सामना करना पड़ेगा, लिबास की तंगी का सामना करना पड़ेगा। अगर मालदार अपने अमवाल की ज़कात बर वक्त देते रहे तो अल्लाह करीम गरीबों को गुर्बत की लानत से महफूज फरमा देगा, उनकी इज्जत नफ्स को महफूज फरमा देगा। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये मालदार लोग जिनकी वजह से गरीब गुर्बत का सामना करते हैं, जिनकी वजह से गुरबात तकलीफों और परेशानियों का सामना करते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इन मालदारों को क़यामत के दिन सख्त अजाब का सामना करना पड़ेगा। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 शख्स दोज़ख में सबसे पहले दाखिल होंगे और उन 3 में सरे फरिस्त वो शख्स होगा जो बंदा अपने अमवाल की ज़कात अदा नहीं करता होगा। सबसे पहले दोज़ख में दाखिल होने वालों लोगों में वो बंदा पहले नंबरों पर होगा जिस बंदे को अल्लाह ने दुनिया में साहिब माल बनाया है, साहिब सरवत बनाया है, अल्लाह करीम ने उसको नेमतों की फरावानी दी हुई है, लेकिन वो अपने अमवाल की ज़कात अदा नहीं करता। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
اللہ کے نبی نے بہت سے مقامات پر زکوٰۃ کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں نبی تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 6 چیزیں کون سی ہیں کہ جن کی ضمانت ہم دیں تو آپ بدلے میں ہمیں جنت کی ضمانت دیتے ہیں؟ تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا، نماز کی مجھے ضمانت دو کہ تم نماز ضائع نہیں کرو گے، تم مجھے زکوٰۃ کی ضمانت دو کہ تم زکوٰۃ ادا کرو گے، تم مجھے امانت کی ضمانت دو کہ تم امانت میں خیانت نہیں کرو گے، تم مجھے شرمگاہ کی ضمانت دو کہ تم شرمگاہ کا ناجائز استعمال نہیں کرو گے، تم مجھے اپنے شکم کی، اپنے پیٹ کی ضمانت دو کہ تم پیٹ میں لقمہ حرام نہیں جانے دو گے، تم مجھے اپنی زبان کی ضمانت دو کہ تم اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرو گے، تم مجھے ان 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں نبی بدلے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت فرمان ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی منبر پر جلوہ افروز ہوئے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملے 3 بار ارشاد فرمائے، پھر اپنا سر اقدس آپ نے جھکا لیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، جب اللہ کے نبی رونے لگے تو پھر ہم سب بھی ساتھ رونے لگے، اور پھر ہمیں اس فکر میں ہم مبتلا ہوئے کہ اللہ کے نبی نے یہ قسم کیوں ارشاد فرمائی ہے، کس چیز کے بارے میں آپ نے قسم ارشاد فرمائی ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی زاروں قطار رونے لگے، پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اقدس اٹھایا تو آپ کا چہرہ خوشی سے جھوم رہا تھا، آپ کے چہرہ اقدس پر خوشی کے آثار تھے، اور صحابہ جب رسول اللہ کو خوش دیکھتے تھے تو صحابہ اتنے خوش ہوتے تھے، فرماتے تھے کہ ہم اتنے خوش اس بات پر نہیں ہوتے تھے کہ ہمیں سرخ اونٹ دے دیے جائیں تو ہمیں اتنی خوشی نہ ہو۔ سرخ اونٹ عرب کے مہنگے ترین اونٹ کہلاتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ان سرخ اونٹوں کے ملنے پر اتنی خوشی میسر نہ آتی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشی دیکھ کر ہمیں خوشی میسر آتی۔ صحابہ نے دیکھا اللہ کے نبی خوش ہیں اور اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں، تو تب کہتے ہیں، ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تب رسول خدا نے ارشاد فرمایا، جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے اور رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور 7 کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے۔ اللہ کے نبی نے 7 کبیرہ گناہ بیان فرمائے ہیں، وہ کسی اور موقع پر بیان کریں گے۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے خصوصیت کے ساتھ ان چیزوں کا ذکر کیا کہ نماز کی ادائیگی میں غفلت نہیں کرتا، ماہ رمضان میسر ہو تو روزے کی ادائیگی میں غفلت نہیں کرتا، اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں وہ غفلت نہیں کرتا، اور وہ بندہ 7 کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے اور حکم ہوگا کہ جس دروازے سے چاہتے ہو، جس دروازے سے جنت میں جانا چاہتے ہو، اسی دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہم نے اہمیت زکوٰۃ پر چند معروضات آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اور قرآن پاک کی روشنی میں کچھ آیات کریمہ آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ انشاءاللہ اس عنوان پر ہم ایک مکمل نشست کریں گے جس میں ہم زکوٰۃ کے مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، تاکہ اہل ایمان انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کر سکیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔